دوستو میں کامران خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ناظرین، نواز شریف کی پاکستان واپسی میں 13 دن باقی ہیں۔ پاکستان واپسی پر نواز شریف کو کن حالات سے گزرنا ہوگا؟ کیا نواز شریف 2018 کی طرح دوبارہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوں گے یا نہیں؟ دوستو، شہباز شریف اس تمام صورتحال میں مکمل ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، شہباز شریف نواز شریف کو قربانی کا بکرا بنا کر ایک بار پھر سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے گا، بہت بڑا انکشاف ہونے جا رہا ہے جس پر آج کے ولاگ میں بات کروں گا، لیکن پہلے آپ کے لیے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ 2 ماہ سے جیل میں قید عمران خان کا سیاسی مستقبل آخر کیا ہوگا۔ بتانے جا رہا ہوں، کیا عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں شفٹ ہونے والا ہے؟ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے کردار سے متعلق سینئر صحافی نے کچھ چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں، خبریں ہم تک پہنچی ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے بعد یوں لگتا ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں بڑا اضافہ ہونے والا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو آج اسی ویلاگ کے ذریعے کچھ معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج کی تیسری بڑی خبر، نون لیگ کے سینئر رہنما نواز شریف اور اس کی پارٹی کی مقبولیت کے حوالے سے بلند و بالا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اصل گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ نون لیگ جنرل الیکشن میں اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ دوستو، تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ ثبوتوں کی روشنی میں۔ میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، نواز شریف کی آمد سے متعلق تمام تر تیاریاں تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ نون لیگ مینار پاکستان پر عالی شان جلسے کے لیے کارکنان کو ہونڈا 125 دینے کے وعدے بھی کر چکی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد نواز شریف کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی بھی یا نہیں؟ ناظرین، 2018 میں آپ کو یاد ہوگا، جب شہباز شریف کی سربراہی میں لیگی کارکنان کا وفد نواز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے گیا تھا، تب بھی نواز شریف کا کارکنان سے خطاب شیڈیول تھا، لیکن عین وقت پر نواز شریف کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور شہباز شریف اس سازش کا حصہ تھے۔ یقین کیجئے، وہ جانتے تھے کہ نواز شریف کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جائے گا، لیکن خاموش رہ کر انہوں نے لیگی رہنماؤں اور کارکنان کو ایک طرح سے دھوکہ دیا تھا۔ ناظرین، اس مرتبہ بھی نواز شریف کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میاں صاحب شہباز شریف کو شک کی نگاہ سے تو دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں اس مرتبہ بھی ان کا سگا بھائی ان کے ساتھ دوبارہ ویسی حرکت نہ کر جائے، ہاتھ نہ کر جائے۔ صورتحال انتہائی دلچسپ ہے، نواز شریف کے ساتھ ایک بار پھر سے ممکنہ طور پر دھوکہ ہو سکتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار نصرت جاوید نے ٹی وی انٹرویو میں شہباز شریف کی مکاری کو بے نقاب کیا ہے۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں، شہباز شریف خود وزیر اعظم بننے کے لیے نواز شریف کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، پہلے کی طرح۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ ساری منصوبہ بندی شہباز شریف کو ایک بار پھر سے وزیر اعظم بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ناظرین، عمران خان کے ایک قریبی ساتھی بہت جلد عمران خان کے خلاف ہی ایک بہت بڑا بیان دینے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج کی یہ میرا ولاگ یاد رکھیے گا، جس کے بعد عمران خان کی مشکلات میں شدید اضافہ ہونے والا ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق عمران خان کو پھنسانے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا، وہ اب سامنے آ چکا ہے۔ اگلے 2 سے 3 روز میں دیکھیے گا کہ عوام کے سامنے چند بیانات اور ثبوت سامنے لائے جائیں گے، میڈیا کے تھرو، انٹرویوز کے تھرو، جس کے بعد عمران خان کو 9 مئی مقدمات میں سزا دلوانا یقینی طور پر آسان ہو سکتا ہے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری نے یہ خبر دی تھی کہ اب عمران خان کیا سیاست کریں گے؟ اب جس شخص کا بیان سامنے آنے لگا ہے، یہ عمران خان کو یقینی طور پر جڑوں سے ہلا دے گا، پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اب بات انٹرویوز اور پریس کانفرنس سے آگے نکل چکی ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال نے یہ مضحکہ خیز بیان بھی دیا ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ ابھی بھی پریمیم ٹکٹ ہے، اس ٹکٹ کو لینے کے لیے امیدوار لائنوں میں کھڑے ہیں۔ دوستو، نون لیگ کے ٹکٹ کی اوقات یہ ہو چکی ہے کہ ان کے اپنے گڑھ شاہدرہ میں کوئی شخص جلسے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی گلی محلے میں جلسیاں ہیں نواز شریف کی آمد پر لوگوں کو مینار پاکستان پر اکٹھا کرنے کے لیے۔ سینئر قیادت کو لالے پڑ چکے ہیں۔ عمران خان کا خوف لیگی قیادت کے ذہنوں پر سوار ہے۔ مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یعنی اب ان کی جو مین قیادت ہے، ان کو، یعنی نون لیگ کو اس چیز کا خوف ہے کہ کسی بھی صورت عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کسی صورت بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یعنی نون لیگ اور اس کے کرتا دھرتا اور دوسری جو پی ڈی ایم جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر صورت عمران خان کو مائنس کیا جائے، جس کو ایک حیثیت سے مائنس عمران یا -1 فارمولہ کہلایا جا رہا تھا۔ خیر، اب تو وہ بات پرانی ہو گئی۔
اب تو بات ڈائریکٹ ہو چکی ہے، چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو بلے کا نشان ہے اس کو ہٹایا جائے فارم سے، اس کو کسی بھی طریقے سے ان امیدواروں کو، پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو سلیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، کسی بھی صورت ان کو اگر کالعدم نہیں بھی قرار دیا جاتا، بین نہیں بھی ہوتے، ان پر کسی قسم کی قدغن نہیں بھی لگتی، قانونی طور پر ان کی پکڑ نہیں بھی ہوتی، تو کسی بھی صورت پریشرائز کر کے الیکشن سے ان کو مائنس کروایا جائے۔ نون لیگ کا یہی ایجنڈا ہے۔ دوستو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف بڑے بڑے وعدے، نعرے، بیانات، نظریات کا پرچار کرنے والی جماعت، پاکستان کی ایک طرح سے ایک وقت میں سب سے مضبوط، سب سے مستحکم جماعت سمجھی جانے والی نون لیگ، اب ان کو اپنی شناخت کے، اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے الیکشن لڑنا تو ایک طرف، اب ان کو اپنی شناخت، اپنی بقا کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان کا گڑھ تھا شادرہ، وہاں پر جلسوں کے نام پہ، ایک بہت عالیشان جلسے کے نام پہ، گلی محلے میں ایک چھوٹا سا جلسہ کہہ لیں، چھوٹی سی جلسی کہہ لیں، وہ کروایا گیا۔ وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 1 to 5 کی باتیں ہو رہی تھی کہ جو بھی نون لیگ کو زیادہ سے زیادہ لوگ فراہم کرے گا، عوام کو اکٹھا کرے گا۔ تو اب خود دیکھیں، جہاں پر 70-80 ہزار کا کراؤڈ جمع ہوتا ہے مینار پاکستان، یہ کس طریقے سے وہ گریٹر اقبال پارک کو بھر سکیں گے۔ اور مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ مضبوط جس کا بیانیہ ہے، پی ٹی آئی کا، یعنی وہ بیانیہ جو کہ حقیقی آزادی پر منحصر ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد سیاستدان کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، کہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی وہ اتنی طاقت رکھتا ہے اس کا بیانیہ کہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی سروے رپورٹس کے مطابق عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کی مقبولیت کا گراف 16% بڑھا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 98 لوگ، یعنی 98%، 100 میں سے 98 لوگ پاکستان میں آج عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 100 میں سے 98 لوگ وہ ہیں جو عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس کی حمایت میں کھڑے ہیں، اس کے نظریے کو گرنے نہیں دیتے، اور اس کا جو بیانیہ ہے ان کے اندر رچ بس گیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو ایک طرف نون لیگ اور دوسری طرف پی ٹی آئی، تو بات یہی تھی کہ کیا نون لیگ عمران خان کی جماعت کا، اس کے نظریے کا، اس کے بیانیے کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی نیچے موجود کمنٹ باکس میں لے کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ لیکن جو سب سے اہم چیز تھی اس کے اندر، جو ایک نظریہ ہمارا آپ کے سامنے رکھنے کی ہم نے کوشش کی، وہ یہی تھا کہ تقریباً آج سے 5 سال پہلے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، جو انہوں نے چال چلی تھی کہ کسی بھی طریقے سے میں وزیر اعظم بنوں اور اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف کو بلی کا بکرا بنوا دوں، اور سیم وہی پلاٹ ہے، وہی کہانی گھڑی جا رہی ہے، ویسا ہی اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے۔ اب ممکنہ طور پر نواز شریف کی جو وطن واپسی ہے، جو 21 اکتوبر، اب ہو سکتا ہے، دیکھیے گا کہ شاید جو نواز شریف کی واپسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ حالانکہ اسی سال 2023 میں نواز شریف تقریباً 3 تاریخ پہلے دے چکے ہیں وطن واپسی کی، بدل کر، پھر اس کے اندر تعطل آ جاتا ہے، اس میں دیر ہو جاتی ہے۔ اب جو فائنل تاریخ تھی اور ٹکٹیں بھی کروا چکے ہیں وہ پاکستان آنے کی 21 اکتوبر، تو ممکن ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ان کا معاملہ دوبارہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ لندن میں جو بڑی بیٹھک ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ میاں صاحب اگر آتے ہیں تو 99% چانس یہی ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ تو ضرور گرفتار کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اور ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور جو سب سے خطرناک بات ہے آج کے اس ولاگ میں وہ یہی ہے کہ عمران خان کے کچھ قریبی مزید بڑے نام ابھی کھل کے سامنے آئیں گے۔ اب پریس کانفرنس اور انٹرویو سے بھی بات آگے نکل چکی ہے کہ وہ گواہ بنیں گے، ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ ہو سکتے ہیں۔ تو دوستوں ممکنہ طور پر ملٹری کورٹس میں عمران خان کا کیس لگے، 9 مئی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جو قریبی دوست ہیں، یہ کچھ مستند صحافیوں نے یہ خبریں ہم تک پہنچائی ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ سے اگر سزائیں ملتی ہیں تو شاید وہ الیکشن نہ لڑ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آج کے ولاگ کے حوالے سے؟ اس امید کے ساتھ دوستوں اقتدام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ دوستو پاکستان سٹوری سے فی الوقت اتنا ہی، مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔